اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کا موضوع ہے ایواسکولر نیکروسس۔ دوستو، یہ ایواسکولر نیکروسس ہوتا کیا ہے، یہ کن کن لوگوں کو ہوتا ہے، اور یہ جسم کے کون سے حصے اس بیماری سے متاثر ہوتے ہیں، اور مریض کی کیا کیفیت ہوتی ہے، اور اس کے لیے کیا میڈیسن کارآمد ہوتے ہیں یا نہیں، اور کون کون سے میڈیسن استعمال کیے جاتے ہیں اس مرض کے لیے۔ تو یہ سب کچھ بتانے کے لیے میں آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو میں ڈاکٹر ارباب آپ کا میرے چینل ارباب ہیلتھ کلینک میں خوش آمدید۔ دوستو، جب انسانی جسم کے کسی حصے میں خون نہیں پہنچتا ہے، خون کی سپلائی رک جاتی ہے، تو وہ حصہ متاثر ہوتا ہے اور یہ زیادہ جوائنٹس پر اثر کرتا ہے۔ جس جوائنٹ پر خون کی سپلائی رک جاتی ہے، وہاں پر وہ حصہ مر جاتا ہے۔ وہ جب کھولے کا ہو، کمر کے جوائنٹس کا ہو، یا ہپ ہو، یا گھٹنے ہوں، نیز ہو، وہاں پہ جب خون کی سپلائی رک جاتی ہے تو وہاں کی جو ارد گرد ہے وہ متورم ہو جاتا ہے، وہ سوجن آ جاتی ہے، اور وہ ٹیشوز جو ہیں وہ مر جاتے ہیں، جسے کہتے ہیں ڈیتھ آف ٹیشوز، یعنی ٹیشوز کا موت ہونا۔ تو یہ عام طور پہ یہ جو مرض ہے ایواسکولر نیکروسس، یہ زیادہ ہپ جوائنٹس میں اثر کرتا ہے، نی جوائنٹس میں اثر کرتا ہے، یہ کوہنی میں یہاں پر اثر کرتا ہے، اور یہ ریسٹ پہ اثر کرتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ ہپ جوائنٹس اور نیز یعنی گھٹنے وہ متاثر ہوتے ہیں۔ وہ جب ٹیشوز مر جاتے ہیں، خون کی سپلائی رک جاتی ہے، تو وہ حصہ ناکارہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ کچھ ایگزامینیشن کرتے ہیں، ایکس ریز ہوتے ہیں یا ایم آر آئی ہوتے ہیں، ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں، تو پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی یہ بیمار ایواسکولر نیکروسس کے مرض میں مبتلا ہے۔ اب اس کا علاج کیا ہے، اس کے لیے کون کون سی ادویات استعمال ہوتے ہیں، وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ دوستو، یہ جو ایواسکولر نیکروسس ہے، جسے ہماری زبان میں اوسٹیو نیکروسس کہا جاتا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں یہ جاننا لازمی ہے۔ میڈیسن بتانے سے پہلے یہ بتانا لازمی ہے کہ ان کی وجوہات کیا ہیں۔ یہ زیادہ سے زیادہ ان لوگوں کو ہوتا ہے جو الکوہل پینے کے عادی ہوتے ہیں، یعنی شراب نوشی میں ان کی زندگی گزرتی ہے۔ نمبر 2، وہ لوگ جو غیر ضروری ادویات زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ بھی چھوٹی سی بیماری ہوئی تو ادویات لے لیا، عام طور پہ ایلوپیتھی کے لے لیے، کوئی درد ہوا تو کوئی نہ کوئی پین کلر لے لیا، تھوڑا سا پریشان ہوا تو کوئی نہ کوئی گولی لے لیا۔ تو زیادہ گولیاں استعمال کرنے، بیجا گولیاں استعمال کرنے سے یہ اوسٹیو نیکروسس کا مرض حملہ کرتا ہے۔ اور نمبر 3 جو ہے وہ ہے جینیٹک سے بھی بیماری زیادہ عام ہو جاتا ہے۔ تو میں بتا رہا تھا ادویات سے متعلق کہ کون سے ادویات اس میں استعمال ہوتے ہیں، یہ آئیے جانتے ہیں۔ دوستو، ہومیوپیتھی میں اس مرض کے لیے نہ صرف مرض کو قابو کرنے بلکہ پورا مرض کو ختم کرنے کے لیے بہت ہی ایفیکٹو میڈیسن ہمارے پاس موجود ہے، جو میں اپنے کلینک میں استعمال کر چکا ہوں۔ ماشاءاللہ میرے کلینک کی جو رزلٹ ہے وہ 100% آیا ہے، لیکن تھوڑی دیر سمے کے لیے۔ یہ مرض چونکہ بہت کافی ہوتا ہے، اور اس کو تقریباً سال 1.5 سال کے اندر، کبھی کبھار 2 سال کے پیریڈ میں یہ بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ تو سب سے بہترین جو میڈیسن ہے ہمارے ہومیوپیتھی میں بیماروں کو 3 میڈیسن دیتا ہوں، اور سنگل ریمیڈیز، اور 1 میڈیسن دیتا ہوں کمبینیشن میں۔ وہ کمبینیشن کیا ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا، لیکن پہلے سنگل ریمیڈی میں یہ ہے کہ جب آپ یہ مرض میں مبتلا ہوتے ہیں تو ایک اعلیٰ درجے کی میڈیسن ہے، وہ ہے ارنیکا 200 جب آپ لے کر آئیں گے تو مریض کو 2 قطرے صبح اور 2 قطرے رات کو زبان پہ ٹپکا دیں گے، صرف زبان پہ ٹپکانا ہے۔ اور دوسری جو میڈیسن ہے وہ ہے روٹا 200 ساتھ میں آپ لے کر آئیں گے، لیکن یہ صرف شام کو، یعنی تقریباً 4 بجے، 4:30، 5 بجے آپ ایک خوراک مریض کو دے دیں گے، وہ بھی زبان پہ ٹپکا کر۔ اور تیسری سنگل ریمیڈی ہے رسٹاکس، رات کو جو آپ ایک خوراک پیشنٹ کو دے دیں گے
اور اچھا رزلٹ آ جائے گا، کیونکہ جو ارنیکا کا جو مسئلہ ہے وہ فلو آف دا بلڈ کو بہت کلیئر بناتا ہے، بہت اچھا بناتا ہے. اور جب فلو آف دا بلڈ ہو جاتا ہے بغیر رکاوٹ کے، تو جس سیلز میں جس ٹشو میں بلڈ نہیں پہنچتا ہے تو ارنیکا 200 اس کو وہاں تک پہنچانے کا عمل انجام دیتا ہے. اب آ کر دیکھتے ہیں جو میں نے کمبینیشن بنائی ہے وہ کمبینیشن میں کون کون سی ادویات شامل ہیں اور کیسے بنائی جاتی ہے یہ میں آپ کو بتا دوں گا. دوستوں اس مرض کے لیے میں نے ایک کمبینیشن بنائی ہے، وہ ہے AVN کمبینیشن، ایواسکولر نیکروسس کمبینیشن. اس میں نے جو ادویات ڈالی ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا. اس میں سب سے پہلی جو میڈیسن ہے وہ ہے ارنیکا مدر ٹنچر، ارنیکا کیو، وہ آپ اس کمبینیشن میں ملانا ہے. نمبر 2 ہے بیلاڈونا مدر ٹنچر، بیلاڈونا کیو. تیسری میڈیسن ہے اکنیشیا مدر ٹنچر، اکنیشیا کیو. اور چوتھی میڈیسن ہے رسٹاکس، رسٹاکس مدر ٹنچر، یہ کیو میں ملتا ہے، مدر ٹنچر سے مراد کیو. اور پانچواں میڈیسن ہے روٹا، روٹا مدر ٹنچر کیو. اور سب سے لاسٹ جو میڈیسن ہے وہ ہے ارٹیکا یورینس. یہ میڈیسن آپ کسی اچھے میڈیکل سٹور سے جا کے سیل پیک لے لیں گے. اگر جرمنی کے لینی ہو تو یہ 20 ml کے آپ کو شیشیاں مل جاتی ہیں، ہر میڈیسن 20 ml کی ہوتی ہے. آپ 6 کے 6 لے کر آئیں گے وہاں سے 20 ml کے مدر ٹنچر میں. اور ساتھ میں ان سے کہیں گے کہ مجھے ایک خالی فائل دے دیں، ایک خالی بوتل دے دیں جس میں 100 یا 120 ml کا ہوتا ہے، جس میں نوزل لگی ہوئی ہو. وہ آپ لے کر گھر کے آئیں گے. آپ ایک ایک کر کے جو میڈیسن آپ لے کر آئے تھے 6 کے 6 کھول کے اس میں آپ ڈالتے رہیں گے. اور جب آپ نے ڈال دیا ڈھکن لگا کے اس کو آپ نے ہلایا، صحیح معنی میں دوائی مکس ہو گئی. یہ جب دوائی مکس ہوگی تو یہ بن گیا آپ کا AVN کمبینیشن، ایواسکولر نیکروسس کمبینیشن. اگر آپ AVN کمبینیشن آپ کا تیار ہو گیا، اب آپ اپنے مریض کو جو آپ نے دوائیں صبح دی تھی ان دوائیوں کے علاوہ یہ کمبینیشن دن میں 3 مرتبہ 3 خوراکیں دینی ہیں. ایک خوراک 20 سے 25 قطرے کا ہوتا ہے. آپ 1/4 گلاس پانی لے لیں گے جس میں 20 ml کا پانی ہو. اس 20 ml کا پانی جو ہے وہ گنگنا ہو، تھوڑا سا ہلکا نم گرم ہو. آپ اس میں آپ نے فرض کیجیے آپ کے ہاتھ میں دوائی بنی ہوئی ہے، آپ نے تھوڑا سا ہلا کے اس میں آپ نے 20 قطرے ڈال دیے گلاس میں، اور پھر گلاس کو تھوڑا سا ہلایا اور اپنے بیمار کو جا کے آپ نے پلا دیا. پینے کے طریقے یہ ہوتا ہے کہ آپ انہیں چس کے جس طرح چائے پی جاتی ہے آپ اس کو پلا دیں گے. تو اس ایک خوراک آپ نے صبح پلایا، ایک خوراک آپ نے دوپہر کو پلایا، ایک خوراک آپ نے رات کو پلایا. باقی ارنیکا 200 آپ نے صبح اور رات کو 2 قطرے زبان سے ٹپکائے تھے، اور روٹا 200 آپ نے شام کو 2 قطرے دیے تھے. ساتھ میں جو ہے رسٹاکس 200 آپ نے رات کو 2 قطرے الگ دیے تھے. وہ 3 سنگل ریمیڈیز ہیں وہ الگ آپ نے دی تھی، اور یہ کمبینیشن آپ نے الگ دینا تھا. یاد ہے کہ ہومیوپیتھک ادویات جو ہے ہمیشہ منہ کھلی کرنا ہے، منہ کو صاف کرنا ہے، اور آدھے گلاس پانی آپ کو پہلے سے پینا ہے اور پھر ادویات آپ استعمال کر لیں گے. اچھا، یہ ہمیشہ خالی پیٹ لی جاتی ہے. خواہ وہ اگر آپ نے کھانا نہیں کھایا ہے تو بہتر ہے صبح دوپہر رات کو کھانے سے پہلے آپ دوائی استعمال کریں، پھر آدھے گھنٹے کے بعد آپ کھانا کھا لیں. اور اگر آپ نے کھانا کھا لیا ہے تو 1.5 گھنٹے کے بعد آپ دوائی استعمال کر لیں. یہ تھا ہمارا میڈیسنز جو سب سے بیسٹ میڈیسن ہے، جن کا رزلٹ 100% ہوتا ہے. آپ استعمال کر کے دیکھیں انشاءاللہ تعالی کچھ ہی دنوں میں آپ کو فرق محسوس ہوگا. اور یہ جیسے آپ نے فرق محسوس کیا تھوڑا سا اور آپ اس کو چلائیں، تقریباً 6 مہینہ 7 مہینہ آپ چلائیں، سال بھر آپ چلائیں. سال 1.5 سال کے اندر 2 سال سے پہلے انشاءاللہ تعالی وہ AVN آپ کا جو ہے ہمیشہ کے لیے ختم ہوگا اور آپ چلنے پھرنے کے لیے قابل ہوں گے. جس طرح کہ کوئی بھی دوائی اپنے معالج کے مشورے کے بغیر نہ لیا کریں. آپ بیمار ہیں یا آپ کا کوئی رشتہ دار بیمار ہے، اپنے فزیشین سے ملاقات کر کے ان کے مشورے سے دوائی لیجیے گا. انشاءاللہ تعالی آپ صحت مند رہیں گے. اور آخری بات یہ ہے کہ میرے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. یہ ایک صدقہ جاریہ ہے. اب دیکھو میں
یہ ادویات پورا کمبینیشن، یہ اپنی جو پورا فارمولہ بتا رہا ہوں صرف انسانی ہمدردی کے بنیاد پہ، تاکہ کسی کی بلا ہو جائے. یہ ادویات کو استعمال جب کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ وہ صحت یاب ہوگا. وہ ضرور میرے لیے بھی اور آپ جو اس کو شیئر کرتے ہیں آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے. اللہ خوش رکھے. اللہ حافظ.